حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. بر محمد وعلى محمد صلوات. مجلس حسین ہے، بارگاہ حسینی ہے، مقدس جگہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمارا فریضہ بھی یہی بنتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے خالق لم یزل سے التجا کریں، گڑ گڑا کے دعا کریں، کہ اس مجلس کا واسطہ دے کے دعا کریں تو وہ دعا اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ تو خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پاک پروردگارہ جو مؤمنین و مومنات اس عزاخانہ حسین میں تشریف رکھتے ہیں ان کی جو بھی حاجات ہو پورا فرما۔ خداوندہ بحق محمد و آل محمد جو مومن مومنات شرعی حوائج رکھتے ہیں جہاں کہیں بھی جنہوں نے التماس دعا کہا ہے، خداوندہ ان کی جو بھی حاجات ہو انہیں پورا فرما۔ خداوندہ مریضہ جہاں کہیں بھی ہو خداوندہ انہیں شفاء عاجل عطا فرما۔ خداوندہ جن مومنین و مومنات نے التماس دعا کہا ہے آپ تمام مومنین سے ان کی جو بھی حاجات ہو انہیں پورا فرما۔ خداوندہ دنیا میں محمد و آل محمد کی زیارت، قیامت میں ان کی شفاعت ہمیں نصیب فرما۔ خداوندہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ خداوندہ تمام مرحومین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، بالخصوص جن کے دل میں محبت علی ہو، خداوند ان تمام مرحومین کو غریق رحمت عطا فرما۔ بالخصوص آج جو مجلس جن مرحومین کے لیے منعقد کیا گیا ہے، سرور جہان عالم اور انجم پرویز زوجہ پرویز بختیار، خداوندہ یہ جو مرحومہ ہے خداوندہ ان مرحومین کو محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما۔ خداوندہ دیگر جو مرحومین، خداوندہ جن مرحومین کی جو لسٹ میرے سامنے ہے، بالخصوص حسین امتیاز عالم والد محمد اقتدار عالم، انیس بطول زوجہ حسین امتیاز عالم، زرین عباس بنت ابوالفضل العباس، پرویز بختیار والد بختیار حسن، ابوالفضل العباس والد ضیاء محمد، انصار زہرہ زوجہ ابوالفضل عباس، غضنفر عباس والد ابوالفضل عباس، بختیار حسن والد زاہد کریم، تنویر بطول زوجہ بختیار حسن، شاہدہ خاتون زوجہ رضا تاجدار عالم، آغا سرفراز حسین والد آغا محمد شفیع، گلریز سعید والد سعید الحسن، سعید الحسن والد زاہد کریم، حفیظ بطول زوجہ سعید الحسن، اور بالخصوص سروت جہان عالم بنت حسین امتیاز عالم، انجم پرویز زوجہ پرویز بختیار۔ خداوندہ ان تمام مرحومین اور ہمارے جو مرحومین اپنے ذوی الحقوق جو مرحومین ہیں ان تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے بر محمد و آل محمد صلوات۔ سامعین محترم، ایک مختصر سی آیہ مجیدہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔
انشاءاللہ مختصر چند منٹ آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ کی زحمت کو تمام کر دیتا ہوں۔ خالق لم یزل نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، اس کائنات میں ہر ذی روح جاندار انسان نے اس مرحلے سے گزرنا ہے۔ جاندار، اس میں انسان بھی آتے ہیں، حیوان بھی آتے ہیں، یعنی ہر ذی روح اس مرحلے سے گزرنا یقینی ہے، سبھی کو معلوم ہے۔ اس کائنات میں سب سے جو یقین آور جو چیز ہے وہ موت ہے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے، ہر انسان نے مرنا ہے۔ خالق لم یزل نے ارشاد فرمایا کہ ہر ذی روح۔ اب سوال یہاں پر یہ آ سکتا ہے کہ انسان نے خاتمہ ہونا ہے اس موت کے ذریعے سے، لیکن اس کا خاتمہ کیسا ہو اس پہ بحث کی جا سکتی ہے۔ اس انسان کی موت کیسی ہو، مرنا تو ضرور ہے۔ دعائے کمیل میں ہم ہمیشہ شب جمعہ ہمیشہ تلاوت کرتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں کہ وَلَا يُمْكِنُ الْفِرَارُ مِنْ حُكُومَتِكَ، مولا فرماتے ہیں کہ اے اللہ آپ کی حکومت سے فرار کسی کو ممکن ہی نہیں ہے، یعنی موت سے فرار کسی کو ممکن نہیں ہے۔ لیکن سوال ہوتا ہے کہ موت کو ہم کیسے اپنے لیے موت بالخیر قرار دے دیں۔ اس کی طرف گفتگو کرنے سے پہلے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اسی حوالے سے جو مربوط ہے۔ بہت سارے جو بادشاہ جو پرانے زمانے میں جن کے نام بہت مشہور ہے، جیسے کہ وہ فرعون ہے، شداد ہے، نمرود ہے، اسی طرح ایک بہت بڑے جو بادشاہ تھے ان کا نام ہے بخت النصر۔ اس نے خواب دیکھا، یہ جو بادشاہ بخت النصر، اس نے خواب دیکھا کہ اس کا جسم 3 حصوں میں تقسیم ہوا ہے۔ اس کے جسم کا ایک حصہ چاندی میں تبدیل ہوا تھا، دوسرا حصہ سونے میں، اور تیسرا حصہ لوہے میں۔ اس نے یہ خواب دیکھا۔ خواب دیکھنے کے بعد اس نے اگلی صبح تمام معبرین کو بلایا، تعبیر خواب بیان کرنے والوں اس کے پاس جتنے بھی تھے سبھی کو بلایا کہ ان سے کہا کہ اس کی تعبیر بتا دیں۔ سارے معبرین آئے، اس خواب کی تعبیر بیان کرنے کے لیے سارے اکٹھے ہوئے، لیکن یہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ وہ جو زمانہ تھا وہ حضرت دانیال علیہ السلام کے زمانہ تھا، پیغمبر جو دانیال، جس طرح حضرت یوسف زندان میں تھے جب مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، معبرین بے بس ہوئے تو یوسف کو بلانے پہ مجبور ہوئے تھے، ایسے ہی یہ بادشاہ بخت النصر یہ بھی مجبور ہوا کہ حضرت دانیال کو بلا لے۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کل کائنات میں اس خالق کائنات نے اس کی خلقت ایسی کی ہے کہ اس کائنات میں کتنا بھی ظالم جابر ہی کیوں نہ ہو، اس پر بھی ایک وقت ایسا آتا ہے وہ بھی مجبور ہوتا ہے اس بندے کی طرف رجوع کرے جس کو اللہ نے خلیفہ بنایا، وہ بھی مجبور ہوتا ہے، ایک مرحلہ آتا ضرور ہے اس پر، وہ بھی آخر اس کی طرف رجوع کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ آخرکار اس نے حضرت دانیال کو بلا لیا۔ حضرت دانیال تشریف لائے دربار میں، تو اس نے اپنا خواب بیان کیا۔ جو ہی اس نے خواب بیان کیا، حضرت دانیال نے بادشاہ سے کہا کہ اگر میں خواب کی تعبیر بیان کروں تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا۔ اس نے کہا جو بھی تعبیر ہے بیان کریں، میں قبول کرتا ہوں۔ حضرت دانیال نے خواب کی تعبیر بیان کی، اے بادشاہ 3 دن کے بعد اس دنیا سے تو چلا جانا ہے۔ حضرت دانیال نے اس کی تعبیر بیان کی، اس کی تعبیر یہ ہے آپ 3 دن کے مہمان ہیں۔ اس کو غصہ آیا، وہ جو بادشاہ تھا وہ ایک دم غصیلے حالت میں اس نے کہا کہ کون ہے جو مجھے موت دے دے، کون ہے اس کائنات میں جو مجھے موت دے دے۔
جو میں اس دنیا سے چلا جاؤں؟ کون ہے وہ؟ غصہ آیا، اس کے بعد وہ دربار سے نکل گیا، آپ کو ایک کمرے میں قید کر دیا۔ کرنے کے بعد اس نے اپنے غلام جو خاص الخاص جو جنگی مہارت رکھتا تھا، اس غلام کو بلایا۔ بلانے کے بعد اس سے کہا جو بھی بندہ اس دروازے سے آنے کی کوشش کرے اس کا نام نہیں پوچھنا، اس سے یہ نہیں پوچھنا کہ کیوں آیا ہے، کس لیے آیا ہے، کس سے ملنے آیا ہے، بغیر کسی سوال کے اس پر ڈائریکٹ تلوار سے حملہ کرنا ہے، اس کو مار دینا ہے۔ اس نے اپنے اس خاص غلام کو یہ آرڈر جاری کیا اور اس کو دروازے پہ کھڑا کر دیا، خود اندر کمرے میں، جبکہ حضرت دانیال نے اسے کہا تھا کہ 3 دن مہلت ہے۔ وہ اپنے اس کمرے میں خود نے اپنے آپ کو قید کر دیا تاکہ وہ موت سے بچ جائے۔ 2 دن گزرے، تیسرا دن ہی جو ہی آیا تھا، صبح ہونے کے بعد اسے کوئی ضرورت پیش آئی، وہ محتاج ہوا اس کمرے سے باہر نکلنے کے لیے، کوئی ایسی ضرورت اسے پیش آئی۔ ہوا یہ کہ اس کمرے کے 2 دروازے تھے، ایک دروازے پہ تو اس نے پہرا رکھا ہوا تھا اپنے غلام کو، وہ خود دوسرا دروازے سے نکل گیا، اس کے لیے کوئی ضرورت حاجت پیش آئی، ضروری وہ نکل گیا اپنی اس حاجت کے لیے۔ جو ہی باہر جا کے حاجت مکمل ہونے کے بعد جب وہ واپس آیا تو اسی دروازے سے آیا جہاں پر اس نے غلام کو رکھا ہوا تھا، پہرا رکھا ہوا تھا۔ جو ہی وہ اس دروازے سے آیا، داخل ہونا ہی چاہ رہا تھا، اس غلام نے بغیر سوال کے اس پر تلوار کو وار کر دیا۔ اللہ کی تدبیر دیکھیں، یہ تو چاہ رہا تھا کہ موت سے فرار کرے، موت سے بچ جائے، جبکہ تیسرا دن آیا اسی دروازے پر جہاں پہ یہ غلام تھا، اسی سے داخل ہوا اور اسی غلام نے اس پر تلوار کا اشارہ کر دیا، یہ زخمی ہوا۔ اب سارے لوگ اکٹھے جمع ہو گئے، دیکھا تو وہی بادشاہ ہے نا۔ آخر جب بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ اس کی آخری لمحات ہیں تو اس نے یہی کہہ دیا، جس بندے کو میں نے اپنی حفاظت کے لیے معمور کیا تھا، آج وہی بندہ سبب بنا میری موت کا، آج میری موت کا سبب وہی بندہ ٹھہرا۔ تو لہٰذا اس کائنات میں جو بھی زیرو جب اس کا وقت اجل آ جاتا ہے تو یہ فرار اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہوتا ہے سامعین کہ اس موت کو ہم موت خاتمہ بالخیر کیسے کر دیں، اس موت کو خاتمہ بالشر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ابتدائی طور پر ہم موت کو 2 حصوں میں تقسیم کریں، یا موت خاتمہ بالخیر ہوگا یا خاتمہ بالشر ہوگا، یعنی ہماری جو زندگی ہے، اس زندگی کا آخری جو چراغ ہے، یا ہماری زندگی اچھائی کے ساتھ ہماری زندگی ختم ہوگی، یا ہماری زندگی برائی کے ساتھ۔ 2 صورتیں ہیں، اس 2 صورتوں سے خالی نہیں ہے۔ اب آتے ہیں ہم قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ آیا کچھ ایسے اصول ہیں جن پر ہم عمل کریں تو ہم اپنی موت کو خاتمہ بالخیر کہہ سکتے ہیں؟ کچھ ایسے اصول، قواعد، ضوابط ہے۔ اگر کچھ ایسے اصول ہیں جن کو ہم انجام دے دیں تو ہم اپنی موت کو دعوت دے رہے ہیں خاتمہ بالشر، تو قرآن نے دونوں راستے بتا دیے ہیں ہمارے لیے، دونوں راستے واضح کر دیا۔ پھر قرآن کے بعد ہمارے ائمہ نے تو اور بھی وضاحت صریحاً بیان کر دیا کہ کون سا راستہ انتخاب کرے تو خاتمہ بالخیر ہے، کون سا راستہ انتخاب کرے تو خاتمہ بالشر ہے۔ سب سے پہلی آیت خالق لم یزل فرماتے ہیں کہ لوگوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کا خاتمہ بالخیر ہو، اچھا ہو، تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ ہے جو کچھ رسول تمہیں عطا کر دیتا ہے اس کو لے لو۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ۔ قرآن فرماتے ہیں کہ جو کچھ اللہ کے حبیب کا لوگوں کو عطا کر دے گا اس کو آپ لے لیں۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جہاں سے رسول رکنے کا حکم کہیں وہاں پر رک جاؤ، اس سے آگے قدم نہ بڑھاؤ۔ اگر یہی جو اصول ہے اسی پر ہم کاربن ہو، ہماری زندگی خاتمہ بالخیر ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ اب آتے ہیں
احادیث کی طرف اسی آیت کی روشنی میں رسول جو کچھ عطا کر دے اس کو اخذ کرے، لے لے۔ رسول نے ہمیں کیا دیا ہے؟ بہت ساری چیزیں دی ہیں، جبکہ آخری وقت میں دو چیزوں کی طرف توجہ بہت زیادہ دلائی ہے۔ رسول فرماتے ہیں کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرۃ اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا حتی یرد علی الحوض۔ فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ہمیں دے کے رسول چلے گئے ہیں، ایک کتاب اللہ، ایک اہل بیت۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اگر کائنات میں جو انسان مسلمان جہاں بھی ہوں، اگر ان دونوں میں سے ایک کو اخذ کر لے، کتاب کو لے لے، اہل بیت کو چھوڑ دے، پھر بھی گمراہی ہے۔ اہل بیت کو لے لے، کتاب کو چھوڑ دے، پھر بھی گمراہی ہے، اس لیے کہ رسول نے دو چیزوں کو لینے کا حکم دیا ہے، ایک کا نہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دونوں چیزیں اگر ہم ان دونوں چیزوں کو اخذ کر لیا تو اس کا مطلب ہوگا ہماری زندگی خاتمہ بالخیر ہوگی۔ اب یہ جو دو چیزیں ہیں ان سے جو محبت ہوگی وہ محبت ہمارے کام آئے گی آخرت میں۔ اب آتے ہیں روایات کی طرف۔ رسول خدا اسی محبت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، لیکن محبت کے تقاضے پورے ہوں تو اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ شہادت کی موت مرتا ہے، شہادت درجہ۔ اسی حدیث کا دوسرا جز رسول فرماتے ہیں کہ الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا، وہ مغفرت شدہ مرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اسی حدیث کے تیسرا جز فرماتے ہیں کہ الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفور اللہ مات تائبا۔ تیسرا جز فرماتے ہیں کہ اگر محبت اہل بیت جس کے دل میں ہو وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ تائب مرتا ہے۔ دعا ہماری یہی ہوتی ہے کہ خداوندہ آخری اس لحظے میں بھی ہمیں توبہ کی توفیق دے دیں، لیکن یہاں پر رسول فرماتے ہیں جس کے دل میں محبت ہوگی وہ تائب مرتا ہے۔ اس کے بعد آخری جو جز ہے، جو چوتھا جز ہے، وہاں پر رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ دنیا میں ہی جنت کی بشارت، اگر اسے خواہش ہو کہ جنت کی بشارت دنیا میں ہی اسے ملے، تو یہاں پر جس کے دل میں محبت ہوگی رسول فرماتے ہیں کہ ملک فرشتہ جو مقرر ہے ہماری روح کو ہمارے جسم سے جدا کرے، وہی فرشتہ جو ہی آ جائے اسے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دیتا ہے، جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو۔ اس کے بعد نکیر اور منکر آتے ہیں۔ جب قبر میں بندے کو اتارا جاتا ہے تو جو سوالات کرنے آئیں گے اللہ کی طرف سے مقرر شدہ فرشتے، وہی فرشتے بھی اس سے جنت کی خوشخبری دیں گے۔ اس کے تقاضے بھی پورے ہوں تو وہ بندہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اسے جنت کی خوشخبری دنیا میں نہ ملے، اسے ضرور ملے گی۔ جب دربار یزید میں جو خطبہ دیا ہے مولا نے، جس میں مولا نے فرمایا ہے کہ اوتینا ستن وفضلنا سبعا، اے یزید تو جانتا نہیں ہم کون ہیں؟ ہم وہ اہل بیت ہیں، خالق اللہ عز و جل نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہے، تو 7 چیزوں سے کائنات پر ہمیں برتری دیا ہے۔ کائنات میں کوئی ایسا بندہ آپ کو نہیں ملے گا جو یہ 7 چیزوں میں ہمارے مقابلہ کر سکے، نہیں ہے۔ اور 6 چیزیں ایسی ہیں جو کائنات میں کسی اور کو اللہ نے دیا نہیں ہے، وہ ہم اہل بیت ہیں۔ ان میں سے آخری چیز یہی ہے، وَمَحَبَّةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، اے یزید تو ظاہری اجسام جسم پر، بدنوں پر تو حکومت کر سکتا ہے، لیکن جو مومن ہوگا اس کے دل میں ہماری محبت ہوگی، ہماری حکومت ہوگی۔ لہٰذا جو مومن ہوگا اس کے دل میں ہم اہل بیت کی محبت ہے۔
بے شک تو لہٰذا یہی محبت ہے سامعین جو ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بسم اللہ ماشاء اللہ لہٰذا محبت کے تقاضے پورے ہوں تو اس میں ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ بندہ اسے مغفور شدہ نہ قرار دیا جائے۔ یہی محبت ہے جو یہی مولا ہیں جس نے دربار میں افتخار کے طور پر بیان کیا تھا۔ یہی مولا ہیں جب واپس آئے ہیں مدینے میں تو یہی مولا کی صورتحال کیا تھی۔ اللہ اکبر۔ کہا جاتا ہے کہ طول تاریخ میں 3 شخصیات ایسی گزری ہیں جنہوں نے بہت زیادہ گریہ کیا ہے، بہت زیادہ گریہ کیا۔ پہلی جو ہستی ہے وہ جناب حضرت آدم اور حوا ہے۔ جب وہ جو عارضی جو جنت وہاں سے جب ان کو نکالا گیا تو بہت زیادہ گریہ کرتے رہے۔ یہ پہلی ہستی۔ جبکہ دوسری ہستی تاریخ بتاتی ہے حضرت یعقوب، جس کے بارے میں تو قرآن بھی کہتا ہے کہ یعقوب نے اتنا گریہ کیا تھا کہ اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، جبکہ یعقوب بھی جانتا تھا کہ اس کا بیٹا زندہ ہے، پھر بھی یعقوب نے نہ گریہ کیا۔ حضرت آدم اور حوا بھی زندہ ہونے کے باوجود ایک دوسرے کی جدائی برداشت نہ کر سکے، گریہ کیا۔ جبکہ تیسری ہستی کا جو نام آتا ہے وہ سید الساجدین ہے، امام زین العابدین ہیں۔ سامعین ایک ہی فرق ہے پہلے جو 2 ہستیاں ہیں ان میں اور حضرت زین العابدین میں، ایک فرق ہے۔ پہلے حضرت یعقوب نبی بھی ہے، جانتا بھی ہے بیٹا جدا ہوا ہے، جدائی برداشت نہ کر سکا، جبکہ جانتا بھی تھا کہ ملاقات ہوگی۔ لیکن سجاد کو دیکھے اللہ، سجاد کی جدائی ایسی جدائی تھی جو اس کائنات میں دوبارہ ممکن نہیں ہے۔ واللہ ایک صحابی ہے منحال، مولا کے پاس آتے ہیں، سوال کرتے ہیں مولا، جب ہمیشہ گریہ کرتے تھے، جب بھی پانی سامنے آتا تھا مولا گریہ کرتے تھے، جب بھی وضو کا مرحلہ آتا تھا تو مولا گریہ کرتے تھے۔ صحابی نے آ کے سوال کیا، یا ابن رسول اللہ آخر کب تک گریہ کریں گے؟ جو ہی یہ سوال کیا تھا اس صحابی نے، مولا نے فرمایا، اے صحابی، اے منحال، واللہ آپ نے انصاف نہیں کیا، واللہ اس میں شک نہیں ہے شہادت ہماری ورثہ ہے، لیکن اما اب کربلا میں دیکھ میں مدینے کی جب گلیوں میں گزرتے تھے، جب بھی قصاب جب گوشت باہر اس نے لٹکایا ہوا ہو، مولا کو آتے دیکھ کر وہ اس کو چھپا لیتا تھا کہ تاکہ مولا کی اس پر نظر نہ پڑے۔ ایک مرحلہ ایک ایسا بھی آیا جب مولا گزر رہے تھے ایک گلی سے، وہاں قصاب نے جانور کو باہر ذبح کرنے کے لیے نکالا ہوا ہی تھا، مولا کی نظر اس پر پڑی، مولا نے سوال کیا، اے قصاب تو نے اس کو پانی پلایا ہے یا نہیں؟ جو ہی سوال اس نے کیا تھا اس نے کہا، مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں آپ کے نانا کا پیروکار ہوں، نانا کے امتی ہوں۔ آپ کے نانا نے فرمایا تھا کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اس کو پانی پلانا چاہے۔ جو ہی یہی اس نے جواب دیا، مولا نے کربلا کا رخ کر کے سلام کیا، السلام علیکم یا ابتا